السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جابر بیگ، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل بیگ ٹی وی۔ کل ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل بابر افتخار صاحب نے پریس کانفرنس کی اور بہت ساری جو چیزیں ہیں انہوں نے اپنے طور پہ حل کرنے کی کوشش کی۔ بہت سارے سوالات جو سوشل میڈیا پہ جو چل رہے تھے، جو گردش کر رہے تھے، اس حوالے سے انہوں نے بہت ساری چیزوں کے آ کے جوابات دیے۔ جہاں بہت سارے لوگ اس پریس کانفرنس کو سننے کے بعد عمران خان صاحب پہ تنقید بھی کر رہے ہیں، وہاں پہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو ان کی پریس کانفرنس کے جو چند جوابات ہیں ان کو لے کر کافی حد تک وہ مایوس بھی ہوئے اور پریشان بھی ہوئے ہیں، اور ان جوابات کے بعد بہت سارے سوالات نے جنم لے لیا ہے۔ یہ معاملہ یہاں پہ رکا نہیں ہے۔ تو بحیثیت پاکستانی ہمارا یہ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم اپنے اداروں کی عزت توقیر کا خیال رکھیں اور ان پہ کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ غلط ان کے متعلق کوئی لفظ استعمال نہ کی جائے، لیکن پاکستانی ہی ہونے کی حیثیت سے یہ ہمارا حق بھی ہے کہ ہم اپنے اداروں سے ہر طرح کے سوالات جو ہے وہ پوچھ سکیں۔ یہ ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم ان سے اپنے نفع و نقصان کے بارے میں جان سکیں، صحیح اور غلط کے بارے میں ان سے پوچھ سکیں۔ تو یہ ہمارا حق ہے، اور یہ فرض بھی ہے کہ اگر ان کی طرف سے کوئی کوتاہی ہو رہی ہے، کوئی غلطی ہو رہی ہے، تو اس کے متعلق ان کو عزت اور احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے آگاہ بھی کیا جائے۔ تو جیسے بہت سارے لوگ ہمارے سینئر جو ہیں، جرنلسٹ جو ہیں، وہ اپنے اپنے پروگراموں کے اندر، اپنے یوٹیوب چینلز کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر بہت ساری جو جگہ ہیں وہاں پہ وہ سوالات پوچھ رہے ہیں، سوالات اٹھا رہے ہیں ان چیزوں کے، اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس کو ایک مذاق کے انداز میں بھی پیش کر رہے ہیں۔ تو وہیں پہ میں نے بھی یہ چند چیزیں سوچی ہیں پاکستانی کی، اور ہر پاکستانی جو ہے وہ اس چیز کو سوچ رہا ہے، اگر وہ بغض نہ رکھے اور اگر وہ نیوٹرل ہو کے اس بات پہ اس پریس کانفرنس کے بعد وہ بہت سارے سوالات جو ہیں وہ اٹھتے ہیں، وہ جنم لیتے ہیں۔ اور میں بھی اس چیز پہ بڑا پریشان ہوں کہ پریس کانفرنس میں کہا گیا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ آرمی کی طرف سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں کیا گیا تھا، بلکہ ان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ وہ کوئی بیچ بچاؤ کروائے۔ ٹھیک ہے، یہ بات کلیئر ہو گئی، لیکن ایک اور بات ایسی جو ابھی بہت زیادہ متنازع بن چکی ہے، جس کا مذاق بھی اڑایا جا رہا ہے، کہ جنرل صاحب نے کہا کہ بیرونی جو سازش کے بارے میں کہا جا رہا ہے، بیرونی سازش نہیں ہوئی بلکہ مداخلت جو ہے وہ اس کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، وہ جو ایک مراسلہ جو ہے وہ تیار کیا گیا تھا، یا وہ جو ایک بات انہوں نے کہی، اس حوالے سے بہت سارے سوالات جو ہیں وہ جنم لے رہے ہیں، اور لوگ اس بات کو بڑے سننے کے بعد بڑے پریشان بھی ہیں کہ یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے کس قسم کا جواب ہے کہ مداخلت ہوئی ہے لیکن سازش نہیں ہوئی۔ تو اس پہ لوگ پوچھنا ہی جا رہے ہیں کہ مداخلت اور سازش میں فرق بتائیں، اور دوسرا اگر پھر بالفرض فرق آپ بتا بھی دیتے ہیں کہ مائنر سا فرق ہوگا، کیا پاکستان کے اندر کسی کو بھی اس چیز کی اجازت ہے کہ وہ پاکستان کے معاملات میں مداخلت کرے؟ کیا پاکستان کے ادارے، ہماری جو فوج ہے، افواج پاکستان ہے، ہماری ایجنسیز ہیں، ہماری سپریم کورٹ ہے، کوئی بھی ہمارا ادارہ ہے، کیا وہ باہر کی طاقتوں کو، بیرونی طاقتوں کو یہ اجازت دے گا کہ وہ ہمارے معاملات کے اندر مداخلت کریں؟ یہ مداخلت کس نے روکنی ہے؟ اور یہ سازش کا جو لفظ آپ نے استعمال کیا، اس سے بڑی اور سازش کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کے انٹرنل میٹرز کے اندر ایک باہر کا ملک جو ہے وہ مداخلت کرنے کے بعد سازش کرتا ہے، وہ مداخلت جو ہے وہ پنپ کی سازش بن گئی ہے، اور وہ سازش ہوئی ہے آپ کے پاکستان کے اندر، آپ کی جو ایک الیکٹڈ گورنمنٹ تھی اس کے خلاف سازش ہوئی ہے، اس کو راتوں رات اکھاڑ کے پھینک دیا گیا ہے فار نو ریزن۔ صرف ایک ہی ریزن تھی کہ اس بندے نے پاکستان کا دفاع کیا، پاکستان کی غیرت اور عزت کا دفاع کیا، اسلام کی سربلندی کے لیے لڑا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی اس نے پہرے داری دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ جو غلط قسم کے گستاخانہ حقیں بنائے جاتے تھے ان کے متعلق اس بندے نے بات کی، اس پہ وہ کھڑا ہوا اور امت مسلمہ کا اتحاد قائم کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد اس کے خلاف اتنے بڑے بڑے جو پروپیگنڈے کیے گئے، اور اس کے بعد وہ مداخلت کی گئی، مداخلت جو ہے وہ سازش میں
بدل گئی، اس کے بعد اس کا تختہ جو ہے وہ پلٹ دیا گیا۔ تو ہم اس چیز پہ ایز اے پاکستانی بڑے افسردہ ہیں، بڑے مایوس ہیں اپنے اداروں سے کہ پاک فوج کے جو جوان ہیں، پاک فوج جو ہے وہ ادارہ، وہ ہمارے جو سر کا تاج ہے، ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، لیکن اس طرح کی چیزیں قوم کو بہت مایوسی کی طرف لے کے جا رہی ہیں کہ مداخلت کا لفظ استعمال ہوا ہے، سازش نہیں۔ تو محترم، میری یہ جو بات اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ گالی ماں کی دی جائے یا بہن کی دی جائے، وہ گالی ہی ہوتی ہے۔ کسی کو بلا وجہ تھپڑ مارے یا لات مارے، وہ زیادتی اور تشدد ہی کہلاتی ہے۔ پاکستانی قوم پاکستان کے ساتھ ہونے والی جو مداخلت ہے بقول آپ کے، اس کی کسی قسم کی اجازت نہیں دیتی، اور اس مداخلت کے اوپر ہم سراپا احتجاج اس وقت تک رہیں گے جب تک کہ اس کے اعلی کار جو ہیں ان کو کٹہرے میں نہ لایا جائے اور ری الیکشن کروانے کی جو اس کا آغاز نہ کیا جائے۔ تب تک پاکستانی غیور عوام جو ہے وہ اپنے گھروں میں نہیں بیٹھے گی، وہ سوشل میڈیا پہ بھی جہاد کرے گی، وہ گھر سے نکل کے بھی جہاد کرے گی، وہ ہر جگہ پہ جہاد کرے گی، اور یہ جہاد اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ ہم پاکستانی فتح حاصل نہیں کر لیتے۔ پاکستان زندہ باد۔